سوال پوچھا ہے کہ قربانی واجب ہونے کی کون سی شرائط ہیں، کیا شرائط ہیں، کس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ عیسائی، یہودی، باقی غیر مسلم، نان مسلم جتنے بھی ہیں، کسی پر بھی کوئی قربانی نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بھی لوگوں کو کھلائیں پلائیں، نہ اس کو صدقہ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو جانور اگر کو ذبح کریں تو نہ ہی ان کو قربانی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، کہ مسافر نہ ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بالغ اور عاقل ہونا بھی شرط ہے، بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو۔ اگر بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے تو اس پر بھی قربانی نہیں ہے، اور اگر بالغ تو ہے لیکن عاقل نہیں، مجنون ہے، معتوق قسم کا کوئی شخص ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور عاقل مسلمان ہو، مقیم ہو اور عاقل بالغ ہو، اور اس کے بعد پھر مالک نصاب بھی ہو۔ مالک نصاب ہوگا، مالک نصاب سے مراد وہ زکوٰۃ والا نصاب مراد نہیں ہے، صدقہ فطر والا نصاب ہے۔ اس میں نصاب کا فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نصاب کا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے جو مال شرط ہے وہ 3 قسم کے مال ہیں: سونا چاندی، روپیہ پیسہ، اس کے اندر سب کچھ آ جائیں گے، ہر قسم کی کرنسی اس میں شامل ہے۔ دوسرے نمبر پر مال تجارت ہے، ٹکی، ٹافی، گولی وغیرہ جو بیچے جاتے ہیں، بچوں کے کھانے والی چیزوں سے لے کر بڑی سے بڑی چیز جو مارکیٹ میں بک رہی ہے، پراپرٹی ڈیلنگ تک، ہوائی جہاز تک، ٹرین، ٹرک وغیرہ، یہ سب مال تجارت ہے۔ یہ اس کو مال زکاتیہ بھی کہتے ہیں۔ سونا چاندی، ہر قسم کی کرنسی، پرائز بانڈ بھی شامل ہے اس کے اندر، شیئر بھی شامل ہے، تو یہ سب کے سب اس پر یہ مال زکاتیہ ایک قسم ہو گئی، اور دوسری مال تجارت ہو گیا۔ تیسرا حیوانیات، جانوروں میں سائمہ جانور جو جنگل میں چرتے رہتے ہیں، اس کے لیے بھی شریعت نے الگ سے نصاب مقرر کیا ہوا ہے، وہ اگر کوئی شخص مالک ہوگا تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مال زکوٰۃ 3 قسم کے ہیں: سمن، سونا چاندی، مال تجارت اور سائمہ جانور۔ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مال ایسا ہو کہ جو وہ بڑھنے والا ہو، حقیقتاً بڑھنے والا ہو یا حکماً بڑھنے والا ہو۔ حقیقتاً بڑھنے والا ہو کہ وہ تجارت میں لگایا ہوا ہے، بڑھ رہا ہے، جانور جنگل میں چر رہے ہیں، وہ بڑھ رہے ہیں، اور یا حکماً بڑھنے والا ہو، یعنی کہ اس کے اندر کوالٹی موجود ہے بڑھنے کی، بڑھانے کی کوالٹی بھی موجود ہے، لیکن اس نے پیسہ وغیرہ جمع کر کے گھر میں رکھا ہوا ہے، بند کر کے، وہ کاروبار نہیں کر رہا، سونا گھر میں پڑا ہوا ہے، تو اگر وہ کاروبار میں لگائے گا، بزنس کمائے گا تو وہ بڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی، چاہے وہ کاروبار میں لگا ہو یا نہ لگا ہو، دونوں صورتوں میں ہر قسم کی کرنسی پر اور سونے پر۔ اور مال تجارت جو ہے یہ بڑھنے والا ہی ہے، اضافہ آئے دن ہوتا رہتا ہے، تو کمی زیادتی تو بہرحال کاروبار کا حصہ ہوتی ہے، تو ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اس مال زکوٰۃ کا جو نصاب ہوگا، اس کے اندر گھر کے ضرورت کی زائد چیزیں شامل نہیں کی جائیں گی۔ 2 موٹر سائیکلیں ہیں، وہ ایک ضرورت ہے، ایک خالی کھڑی ہوئی ہے، وہ شامل نہیں کی جائے گی۔ 2 فریج ہیں، ایک ضرورت ہے، دوسرا ایسے ضرورت سے زائد ہے، ایک کے ساتھ ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کو مال زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں کریں گے۔ اسی طرح 2-3 کمرے ہیں، 2 سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، ایک تیسرا خالی کھڑا ہوا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ میں شامل، نصاب میں شامل نہیں کریں گے۔ اسی طرح دکان ہے، دکان کی مالیت کو بھی کہ زکوٰۃ کی اس کے نصاب میں شامل نہیں کریں گے۔ پلاٹ پڑے ہوئے ہیں تو جو اس نے اپنے ضرورت کے لیے لے کے رکھے، بچوں کو کبھی دیں گے، شادی ہوگی پھر دیں گے، تو مال تجارت نہیں ہے، بیچنے کی غرض سے نہیں لیے ہوئے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں کریں گے۔ اس لیے سونا اور ہر قسم کی کرنسی یہ مال زکوٰۃ ہے، یا مال تجارت ہے جو خرید و فروخت کی غرض سے رکھا ہوا ہو، یا پھر جنگل میں چرنے والے جانور ہوں جو کہیں کہیں علاقوں میں پائے جاتے ہیں، اکثر علاقوں میں لوگ گھر میں چارہ ہی ڈالتے ہیں، ان کا حکم الگ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ باقی رہا صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب کون سا ہے؟ صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب کے لیے مال نامی یعنی بڑھنے والا مال ہونا شرط نہیں ہے، بس ضرورت سے زائد ہو۔ اب ضرورت 3 سوٹ ہے گھر کے پہننے کے لیے، یہ ضرورت اس سے پوری ہو سکتی ہے، اور جو 3 سوٹ سے زیادہ ہیں اس کے سوٹ کپڑے کے، تو اس کو ہم شامل کریں گے۔ گھر کے 4-5 کمرے ہیں، 3-4 جو ہے وہ ضرورت ہے، بچے رہتے ہیں، خود رہتا ہے، سامان پڑا ہوا ہے، وہ کچن ہے اور سٹور بنایا ہوا ہے، ایک مہمان خانہ ہے اور ایک اضافی ہے، تو اس اضافی کو ہم نصاب میں شامل کریں گے۔
دکانیں ہیں، پلاٹ ہے، گھر میں الگ سسٹم ہے، لیکن ایک جو ہے وہ ضرورت سے زائد ہے اس کا، یعنی کہ وہاں پر انکم آنے کے لیے ذریعہ ہے، دکان ہے اس کی، تو اس کی مالیت کو نصاب میں شامل کریں گے۔ تو اس طرح اگر یہ ایسی چیزیں اضافی ضرورت سے زائد چیزیں، گھر میں 2 فریج ہیں، 1 فریج شامل کریں گے، 2 موٹر سائیکل ہیں، ایک ضرورت ہے دوسری زائد ہے، اس کو شامل کریں گے، 2 کاریں ہیں، ایک ضرورت ہے ایک ضرورت سے زائد ہے، اس کو بھی شامل کریں گے۔ یعنی صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب میں بڑھنے والا مال ہونا شرط نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے مال بڑھنے والا ہونا شرط ہے۔ تو اب گھر کے اندر ہر شخص جو اپنے گھر کے چیزوں کا خود اندازہ لگائے گا، جو ضرورت سے زائد اگر جمع کر لے، مثال کے طور پر برتن ہے، وہ جب سے شادی ہو کے آئی ہے دلہن صاحبہ کے، وہ گھر میں پیٹی میں رکھے ہوئے ہیں، بستر بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ ضرورت سے زائد ہیں، کبھی بھی کام نہیں ہے، تو ضرورت جو استعمال میں پوری ہو رہی ہے، تو وہ دلہن صاحبہ وہ اپنے ان بستروں کا، ان برتنوں کا حساب کرے گی، اپنے سونے کا حساب کرے گی، اپنے پیسے کا بھی حساب کرے گی۔ اگر یہ سارا چیزیں ملا کر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ گئے تو اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور اگر اس کے پاس صرف سونا 1 تولہ ہے، اس کے پاس اور کوئی مال نہیں ہے، تو اس پر نہ قربانی واجب ہے، نہ صدقہ فطر واجب ہے، اور نہ ہی اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، کیونکہ یہ شرعی معیار کے مطابق وہ صاحب استطاعت اور مالک نصاب نہیں بن رہے۔ امید ہے ان دونوں باتوں کی فرق کی وجہ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قربانی کس پر واجب ہے اور زکوٰۃ کس پر واجب ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔